السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے ایک بڑی اہم جو ہے وہ ہدایت یا فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ کیس بنیادی طور پر ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے تھا اور یہ درخواست سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل کو بھیجی گئی تھی۔ براہ راست درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دائر نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل کو یہ 3 نومبر کو یہ درخواست بھیجی گئی اور اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، یعنی آج 8 نومبر کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا اور عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی، یعنی درخواست آنے کے 5 روز کے بعد ہی اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اور اس درخواست کے اندر جو سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل کو بھجوائی گئی تھی، اس میں بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر، اور کہا گیا کہ وہ جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں، معز خان ان کا نام ہے، ان کو اور ان کے اہل خانہ کے اغوا اور حبس بے جا میں رکھنے اور ان کے جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کے اوپر قبضہ کرنے سے متعلق جو ہے وہ سنگین الزامات جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر لگائے گئے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل کو بھیجی گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نافذ العمل ہے اور 184(3) کے تحت آنے والی جتنی بھی درخواستیں ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس جاتی ہیں اور 3 رکنی کمیٹی پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے یا نہیں، اور اگر ہونا چاہیے تو اس کے لیے کتنے رکنی بینچ ہونا چاہیے اور اس بینچ کے اندر کون کون سے ججز شامل ہونے چاہیے۔ تو یہ درخواست انسانی حقوق سیل کے پاس آئی اور وہاں سے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں فکس کی گئی۔ آج میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو تھا کہ جنرل فیض کے حوالے سے اچانک ایک درخواست سپریم کورٹ میں آئی ہے اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہے ان کے کورٹ مارشل کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف عدالت میں اختیار کیا گیا کہ جو جواب دہندہ ہیں یا جن کے خلاف وہ شکایت لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں اور ان کے خلاف اس عدالت کے علاوہ کوئی اور فورم نہیں ہے جہاں پر ان کی جو داد رسی ہے وہ کی جا سکے، جس پر عدالت کی جانب سے اپنا جو حکم نامہ لکھوایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ درخواست گزار کے پاس وزارت دفاع سمیت سول اور فوجداری عدالتوں کے فورم موجود ہیں اور درخواست گزار اگر چاہیں تو وہ وزارت دفاع کو اس حوالے سے شکایت بھجوا سکتے ہیں۔ وزارت دفاع اپنے ماتحت اداروں کے حوالے سے اس شکایت کا جائزہ لے گی اور جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں ان کی انکوائری کروائے گی، اور اگر انکوائری میں یہ الزامات درست ثابت ہو گئے تو پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیض حمید صاحب سابق کور کمانڈر بھی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر تھے جب یہ ریٹائر ہوئے، اور اگر ان کے خلاف یہ تمام تر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو 1 دن کے لیے یا 2 دن یا جتنے دن کے لیے کارروائی ہوگی اتنے دنوں کے لیے ان کو دوبارہ فوج میں انڈکٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ یہ عدالت کی جانب سے ریمیڈی دی گئی ہے درخواست گزار کو کہ وہ وزارت دفاع سمیت دیگر جو فورم موجود ہیں وہاں سے رجوع کریں، اور اگر ان کی داد رسی نہیں ہوتی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فورم تو دوبارہ الٹیمیٹلی ان کے پاس موجود ہی ہے۔ لیکن بہت سارے سوالات ہیں جو اس کیس کی سماعت کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اچانک ایک درخواست انسانی حقوق سیل میں آئی اور پھر 5 دن کے بعد اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ کیا یہ درخواست 3 رکنی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی؟ کیا 3 رکنی کمیٹی نے ہی اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی؟ آج کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ کیس سماعت کے لیے کیسے مقرر ہو رہے ہیں، یعنی وہ شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ نے مقدمات کی سماعت کے حوالے سے کچھ رولز یا کچھ پیرامیٹرز ٹائپ کچھ ایسی چیزیں سیٹ کر دی ہیں اور رجسٹرار آفس خود بخود اب مقدمات کو اسی حوالے سے سماعت کے لیے مقرر کر رہا ہے۔
سپریم کورٹ کی جانب سے گزشتہ دنوں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے کچھ ترجیحی بنیادوں پر کون کون سے مقدمات سنے جائیں گے اس حوالے سے اپنی تجاویز دی تھی. تو شاید چیف جسٹس صاحب بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ رجسٹرار آفس ہی اب ان پیرامیٹرز کو یا ان تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ کے سامنے یہ جو کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا یہ در حقیقت پھر جو 3 رکنی کمیٹی ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں اور جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن اس کا حصہ ہیں, یہ درخواست پھر اس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کی گئی اور نہ ہی کمیٹی کی منظوری سے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ افغان شہریوں سمیت جتنے بھی غیر ملکی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں ان کے بے دخلی کے حوالے سے درخواست 1 نومبر کو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اور آج 8 نومبر ہے, یعنی پورے 8 دن ہو چکے ہیں, لیکن اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. اور یہ درخواست در حقیقت بنیادی انسانی حقوق سے متعلق تھی کیونکہ تمام جو شہری ہیں اس میں بہت ساری ایسی ہمارے پاس مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگوں کے پاس تمام تر دستاویزات موجود ہیں جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک بڑا اہم کیس تھا کہ عدالت اس کے اوپر کارروائی کرتی اور اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرتی, لیکن عدالت کی ترجیحات بڑی واضح ہیں, چیف جسٹس صاحب کی ترجیحات بڑی واضح ہیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق جو اصل مقدمات ہیں ان کو مقرر نہیں کر رہے, اور دوسری جانب ایک ایسا مقدمہ جو 2 فریقین کے درمیان زمین کے تنازع کا یا ان کے آپس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑے یا ان کے آپس میں لین دین کے تنازع سے متعلق تھا اس کو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق قرار دیتے ہوئے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. اگر رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے یہ مقدمہ خود ہی اپنے طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو یا HR سیل کو یہ بات نوٹ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ کیا یہ مقدمہ واقعی مفاد عامہ کا یا بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے کہ اس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں بھی کسی قسم کی کوئی آبزرویشن نہیں دی کہ ایسا کیوں کیا گیا اور کرنے والوں کے خلاف کیا کسی قسم کی کوئی انضباطی کارروائی کی جائے گی یا نہیں. دوسری ایک اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ جب سے چیف جسٹس پاکستان نے بطور اپنا عہدہ یہ سنبھالا ہے اس کے بعد سے سپریم کورٹ کے اندر ہم متعدد بار یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو سابق DGISI ہے فیض حمید صاحب ان سے متعلق مقدمات متواتر سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیے جا رہے ہیں. اس میں سب سے اہم مثال تو آپ یہ دیکھیں کہ فیض آباد دھرنا کیس جس میں فیض حمید صاحب کو ہی ٹارگٹ کیا جانا تھا اور کیونکہ انہی کے حوالے سے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فیض آباد دھرنا کیس کے ماسٹر مائنڈ ہے اور ان کے خلاف اس نظر ثانی درخواستیں جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. چیف جسٹس نے 17 ستمبر کو عہدہ سنبھالا اور 28 ستمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. پھر اس کے بعد اس کیس کی سماعت ہوئی 1 نومبر کو اور 1 نومبر کے بعد اب یہ دوبارہ کیس ابھی اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. اور اب دیکھیں کہ ایک تو فیض آباد دھرنا کیس ہو گیا, پھر دوسرا اب جو آج ہم نے کیس کور کیا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق یہ کیس تھا. یہ درخواست سپریم کورٹ میں بڑے مشکوک انداز میں آئی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے ایک بار پھر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب کیس کی سماعت کے دوران 2 بار وقفہ آیا تو اس وقفے کے بعد پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اور جو دیگر دونوں ان کے جج صاحبان ہیں برادر ججز ہیں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ وہ ان کو سمجھا رہے تھے اور وہ خود بھی بہت زیادہ کنٹرولڈ ہمیں لگ رہے تھے کہ وہ بہت ضبط کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں, ریمارکس دے رہے ہیں, آبزرویشن دے رہے ہیں اور شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس پاکستان اس مقدمے میں کسی قسم کا جو ہے وہ ہاتھ ڈالیں اور اس کے حوالے سے کوئی سخت قسم کی آبزرویشن دے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاملہ پھر مزید جب کھل جاتا تو اس سے چیف جسٹس کی جو ان کا سمجھے کہ ان کی جو نیک نامی ہے یا ان کا جو تشخص ہے تو وہ اس کے اوپر کچھ منفی اثرات پڑ سکتے تھے. ایک واضح طور سے ایک میسج آتا کہ چیف جسٹس انصاف کی فراہمی کی بجائے اپنا ذاتی اناد پورا کرنے کے لیے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جب دوسری بار وقفہ ہوا اور 11:30 بجے کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تو جسٹس اطہر من اللہ اس معاملے کو انسانی حقوق کے ساتھ انہوں نے جوڑنا شروع کر دیا اور انہوں نے درخواست گزار کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مقدمہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کیسے آتا ہے.
تو یہ اس طرح کی جو جب آبزرویشنز عدالت کی جانب سے دی گئیں تو اس سے پھر ہمیں یہ صاف محسوس ہوا کہ اب شاید عدالت اس سے کسی طرح سے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور عدالت نہیں چاہتی کہ اس معاملے میں دخل دے کر کسی طرح سے ایک نئے تنازع میں الجھا جائے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ایک اور اہم مقدمہ ہے جس میں جنرل فیض کا مبینہ طور پہ کسی قسم کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، وہ ہے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس چلا تھا، اور اس ریفرنس کے تحت ان کو نوکری سے برطرف کیا گیا تھا، اور اس میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے ان سے رابطہ کیا تھا اور وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کے الزامات لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ غالباً جون 2022 میں اس کی گزشتہ سماعت ہوئی تھی، اور انہوں نے گزشتہ ہفتے جلد سماعت کے لیے اپنی درخواست کی جلد سماعت کے لیے مقرر کیے جانے سے متعلق ایک متفرق درخواست دائر کی اور استدعا کی کہ ان کا مقدمہ 6 جو نومبر ہے اس سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے میں مقرر کیا جائے، لیکن ابھی تک ان کی یہ درخواست مقرر نہیں ہوئی۔ ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے شاید ان کی یہ درخواست مقرر ہو جائے گی، اور اس کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا ہی ذکر اس کیس میں بھی سامنے آتا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ عدالت کی جانب سے 2 مقدمات ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ایک تو جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں اب عدالت نے کہا کہ جی انکوائری کمیشن بنایا جائے اور وہ انکوائری کمیشن ذمہ داروں کا تعین کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ دوسری جانب اب یہ جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے، اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو درخواست گزار تھے ٹاپ سٹی کے مالک، وہ خود بھی ایک مشکوک کردار کے حامل شخص ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی ایک سابق جو آپ ان کو باس کہہ لیں یا ان کی جو مالکن تھی، انہوں نے 2017 یا 18 میں اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو انسانی حقوق سیل کے ذریعے ہی درخواست بھیجی تھی اور کہا تھا کہ ان کے ملازم نے دھوکہ دہی کر کے ان سے یہ ساری جو ان کی جائیدادیں یا زمینیں ہیں یہ ہتھیا لی ہیں، اور اس طرح کی درخواست وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا تھی، اور آج سپریم کورٹ نے ان کی اس درخواست کو بھی جو ہے وہ نمٹا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف عدالت یہ کہتی ہے کہ انسانی حقوق سیل کا سپریم کورٹ کے رولز میں یا آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی انسانی حقوق سیل بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تو آج یہ بھی ریمارکس دیے کہ انسانی حقوق سیل در حقیقت ایک پیرلل عدالتی سسٹم ہے، اور جو سپریم کورٹ کے متوازی سپریم کورٹ کے اندر ہی چلایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی آبزرویشنز دینے کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ دوسری جانب سپریم کورٹ نے اسی انسانی حقوق یعنی غیر آئینی اور غیر قانونی انسانی حقوق سیل میں ایک درخواست آئی، اور اس درخواست کو پھر چند ہی روز کے اندر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اس کی شاید ایک ہی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے اندر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا نام جو ہے وہ آ رہا تھا، اور اسی وجہ سے عدالت نے فوری طور پر اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اور دیکھیں کہ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وکیل کی جانب سے التوا کی کوشش کی گئی کہ مجھے رات کو فون آیا، رابطہ کیا گیا، اور میں نے اس کیس کی فائل نہیں پڑھی، میں نے تیاری نہیں کی، تو عدالت جو ہے وہ اس کیس کی مجھے کچھ مہلت دے تاکہ میں کیس کی تیاری کے ساتھ پیش ہو سکوں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، آپ اس کیس کی تیاری کر لیں اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سنیں گے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے سنا گیا، تو پھر عدالت نے ایک بار پھر مختصر وقت کے لیے کیس کی سماعت کی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم آدھے گھنٹے کے بعد پھر اس کیس کو سنیں گے۔ پھر 11:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوئی، اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے اپنا آرڈر لکھوایا گیا، یعنی چیف جسٹس صاحب کی یہ پوری کوشش تھی کہ آج ہی اس کیس کو سن کے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حکم نامہ جاری کیا جائے، لیکن وقفوں کے دوران شاید ان کے جو دیگر دونوں برادر ججز تھے انہوں نے شاید ان کو یہ سمجھایا اور مشورہ دیا کہ آپ اس گند میں ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ ریٹائرڈ فوجیوں کے حوالے سے بھی جو پاک فوج ہے، پاک آرمی ہے، ان کا ایک پورا میکنزم موجود ہے، کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو تو پھر ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہی کارروائی کی جاتی ہے، اور یہی بات کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کی کہ بہت سارے ایسے فوجیوں کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل ہو چکے ہیں، تو اگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اس طرح کی کوئی الزامات ہیں اور اس کے شواہد موجود ہیں تو پھر ممکنہ طور پر ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اب عدالت کی جانب سے جو پاکستان جو درخواست گزار تھے ان کی درخواست پر عدالت نے یہ حکم نامہ دیا ہے، یہ فیصلہ لکھوایا، حکم دیا کہ درخواست گزار کے پاس 3 ریمیڈیز ہیں،
اور وہ تینوں ریمیڈیز یعنی وہ وزارت دفاع کے تحت اپنی شکایت بھجوا سکتے ہیں، اس کے اوپر انکوائری ہوگی اور ممکنہ طور پر ان کی جو بھی اگر وہ کچھ گریونس ہیں اس کے اوپر انکوائری کے بعد اگر جو بھی ریلیف ان کا بنتا ہوا وہ ان کو دیا جائے گا، یا پھر پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ موجود ہے اور وہ اگر ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا یا دیگر کوئی بھی ایسا مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں تو وہ عدالتوں میں وہ دائر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک اور جو ہمیں اہم چیز نظر آئی وہ یہ محسوس ہوئی کہ شاید عدالت ایک طرح سے ایک بہانہ شاید یہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ انسانی حقوق سیل کو کسی طریقے سے بند کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ جو آج کی درخواست تھی یہ درخواست اس کی شاید وجہ بن چکی ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے انسانی حقوق سیل کو باقاعدہ طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق سیل کو ویسے میری ذاتی رائے میں برقرار رہنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکتی ہے تاکہ وہ غریب یا مظلوم لوگ جو براہ راست شاید جو وہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر نہیں کر سکتے وہ ایک سادہ درخواست کے ذریعے ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست بھی انسانی حقوق سیل کو بھجوا سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے ایک پورا میکنزم ہو کہ وہ درخواستیں باقاعدہ اسی 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہیں اور پھر وہ دیکھا جائے کہ معاملہ سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس طرح مختلف چیزیں اس میں کی جا سکتی ہیں، لیکن انسانی حقوق سیل کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی داد رسی بھی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کو انصاف بھی ملا ہے اور اس کا غلط استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے اچھے اور برے استعمالات ہوتے ہیں، اس کے اچھے اور برے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کیس کی کچھ کارروائی کا احوال تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 مقدمات میں تو عدالت کی جانب سے اپنے فیصلے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے دیے جا چکے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جس نے اگر قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ضابطے اور قانون کے مطابق ہی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی کو بھی ذاتی اناد کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب کی اپنی ایک ان کی مرضی ہے، ان کی ثوابدید ہے کہ کیا وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ذاتی اناد کی بنیاد پر اپنے مخالفین کے ساتھ سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، یا آئین اور قانون جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں اور وہ بڑا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہوئے لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی آرا ہو تو سعید بلوچ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔